آسمان کس نے اٹھایا؟ والسماء رفعها انتم اشد خلقا ام السماء رفع، وہ ہے وہ اللہ. رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها، وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، اور اللہ ہے جس نے زمین کو پست کیا، اور اللہ ہے جو رات اور دن کو لایا. اغطش ليلها واخرج ضحاها، اور اللہ ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا، اور اخرج منها ماءها ومرعاها، جسے پانی اور چارے کو نکالنے والا وہ اللہ ہے. آسمان کی بلندیاں اس کا ارادہ ہے، زمین کی پستی اس کا ارادہ ہے. الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کی گردش اس کا ارادہ ہے. وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کی گرمی میرے اللہ کا ارادہ ہے. وبالنجم هم يهتدون، ستاروں کا حسن و جمال وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے. والذی سخر البحر، سمندر میرے اللہ کا ارادہ ہے. هذا عذب فرات، میٹھا پانی میرے اللہ کا ارادہ ہے. وهذا ملح اجاج، کڑوا پانی میرے اللہ کا ارادہ ہے. ومن کل تأکلون لحما طریا، اس میں مچھلیاں میرے اللہ کا ارادہ ہے. وسخر لكم الانہار، دریاؤں کا بہنا، بل کھاتے ہوئے ندی نالوں کا چلنا میرے اللہ کا ارادہ ہے. زمین سے چشموں کا نکلنا وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے. فجرنا الارض عیونا، وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے. بادلوں کا جمع ہونا وہ اللہ کا ارادہ ہے. الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، ان کا اکٹھے ہونا میرے اللہ کا ارادہ ہے. ثم یعلف بینہ، اور اس میں سے بارش کا اترنا میرے اللہ کا ارادہ ہے. انا سببنا الماء صبا، اور اسے قطرہ قطرہ کر کے برسانا اللہ کا ارادہ ہے. پھر زمین کا پھٹنا اور پانی کو اپنے اندر لینا سمیٹنا وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر ان درختوں کا نکلنا یہ اللہ کا ارادہ ہے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے پھل پھول چارہ، غلے، گندم، زیتون، کھجور، انگور، سب کچھ تمہارے لیے بنایا. رات کا اندھیرا کہاں سے آتا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں لے کے آتا ہوں. دن کو روشن کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کرتا ہوں. جعلنا النہار معاشا، نیند کون لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں لاتا ہوں. جعلنا نومکم سباتا، تمہیں مرد عورت کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ خاندان کون بناتا ہے؟ کئی اللہ بناتا ہے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، رنگ روپ کون دیتا ہے؟ کئی اللہ دیتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ زبانوں کو کس نے مختلف کر دیا؟ ایک کی زبان اور ایک کی اور ایک کی اور، کیا یہ بھی تیرے اللہ کا ارادہ ہے؟ من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، ایک دھرتی پہ رہ کر کوئی پشتو بولے، کوئی اردو بولے، کوئی سندھی بولے، کوئی بلوچی بولے، کوئی بروہی بولے، کوئی پنجابی بولے، کوئی سرائکی بولے، یہ سب تیرے اللہ کا ارادہ ہے. یہ رنگ روپ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. پھر موت کہاں سے آتی ہے؟ یحیی و یمیت، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. امات و احیا، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. فقر غنا کہاں سے آتا ہے؟ اغنا و اقنا، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. خوشی اور غم کہاں سے آتا ہے؟ اضحک و ابکا، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. مٹی میں مٹی کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. فاخبرہ، اخبرہ ان ای شیء خلق فلینظر الانسان قتل الانسان ما اکفرہ. ارے میرے بندے، میں تیری ناشکری کا کیا گلہ کروں؟ تو نے بھی حد کرت، کتنا تو ناشکرہ ہے. من ای شیء خلق، تمہیں کہاں سے بنایا؟ تمہیں یاد ہے؟ یاد نہیں. کمون سن، من نطفہ، گندے پانی سے، پھر خلقہ، بنایا، پھر فقدرہ، پھر اس کو ماں کے پیٹ میں سب سلیقے قرینے کے ساتھ رنگ روپ دیا. پھر ثم السبیل یسرہ، پھر تجھے دنیا میں لایا. پھر ثم اذا پھر فاخبرہ فاماتہ، پھر تمہیں موت دی. ثم اماتہ، پھر تمہیں موت دی. پھر فاخبرہ، پھر تمہیں قبر میں ڈالا. پھر ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا تمہیں زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ حقیقی ذات،
جو زمین آسمان پر مالک، بحر اور بر کا مالک، مشرق اور مغرب کا مالک، شمال و جنوب کا مالک، زندگیوں کا مالک، موت کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، خزانوں کا مالک، وحدہ لا شریک، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ مشیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبہ ہے، نہ شبیہ ہے۔ احق من ذکر، کوئی نہیں اس کے سوا جسے یاد کرو۔ احق من عبد، کوئی نہیں اس کے سوا جس کی بندگی کرو۔ احق من ابتغی، انصر من ابتغی، کوئی نہیں اس کے سوا جس کو مدد کے لیے پکارو۔ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کہتا میں سو گیا ہوں یا میں کمزور ہو گیا ہوں کہ مجھے چھوڑ کے میری مخلوق کو پکارتے ہو۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جو اقرب الیہ من حبل الورید، میری شہرک سے زیادہ میرے قریب، وہو معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ساتھ، واسروا قولکم او اجہروا بہ، میں زور سے بولوں میں آہستہ بولوں، انہ علیم بذات الصدور، وہ میرے سر کو بھی سنے، میرے جہر کو بھی سنے، میری زور کی بھی سنے، میری پست بھی سنے، میرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی آواز بھی سنے، اور اس کے خزانوں کی حد نہ ہو، ملک کی حد نہ ہو، عزت کی حد نہ ہو، عروج کی حد نہ ہو، طاقت کی حد نہ ہو، کبریائی کی حد نہ ہو، جبروت کی حد نہ ہو، شہنشاہی کی حد نہ ہو، خزانوں کی حد نہ ہو، اور جو دیتے ہوئے خوش ہوتا ہو، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہو، مانگو تو راضی ہو، نہ مانگو تو ناراض ہو، سوال کرو تو خوش ہو، نہ کرو تو ناراض ہو۔ جتنے سوال کرنے والے اکٹھے ہو جائیں اتنا وہ خوش ہو، اور جتنے سوال کرنے والے گھٹتے جائیں اتنا وہ ناراض ہو۔ جو ایسا اللہ ہو جو ہر وقت سانسوں میں بستا ہو، آنکھوں کے نور میں ہو، دل کی دھڑکنوں میں ہو، ہوا فضا خلا میں اس کی رحمتیں قدرتیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ایک آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو، ایک آنکھ لے کے آ جو بے حیا نہ ہو، وہ آنکھ لے کے آ جو کسی کی عزت کی طرف نہ اٹھے، تو میں تمہیں کائنات کے چپے چپے میں اپنی ذات کے جلوے دکھا دوں گا، تجھے تیری اپنی ذات میں اپنے جلوے دکھا دوں گا، پر کہیں سے آنکھ خرید کے لاؤ، پر یہ دکانوں سے نہیں ملتی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آنکھ حیا والی ہو تو ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ اس کائنات کا اکیلا شہنشاہ کون ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فلا تدعو مع اللہ احدا، جب میں موجود ہوں تو مجھے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ مجھے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ میرے خزانے تو ختم نہیں ہوتے، میرے اوپر تو موت نہیں، میرے اوپر تو زوال نہیں۔ فلا تدعو مع اللہ احدا، مجھے چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، میں حاضر ہوں۔ تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبد۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، میرا بنانے والا اللہ ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ بس اسے راضی کرنا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، تمہارے آنے کا مقصد یہ ہے بادشاہ بنو یا فقیر بنو، شاہ بنو یا گدھا بنو، مرد ہو یا عورت ہو، غنی ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا امیرن ہو، غریب ہو یا غریبن ہو، یہ دیکھو میں اللہ کو کیسے راضی کروں، پھر تم کامیاب ہو۔ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ہے۔ اللہ کو پانے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے جو کچھ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، دینا پڑے دے دو، لٹانا پڑے لٹا دو، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، کٹنا پڑے کٹ جاؤ، بچھنا پڑے بچھ جاؤ، پر نہ اللہ کا دامن چھوڑو نہ اس کے نبی کا دامن چھوڑو تو تم کامیاب ہو۔ جس دن ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا آگے رکھا اور باقی چیزوں کو پیچھے رکھا، تو میرے رب کے نظام ہمارے حق میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ
ان القوت للہ، طاقت اللہ کے ہاتھ میں، ان العزت للہ، عزت اللہ کے ہاتھ میں، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اللہ کے ہاتھ میں، هو الذی یرسل الریاح، ہوائیں اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ساری کائنات اس کی ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ تو کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ اس کے آگے جھکنے کا راستہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، پٹھان نہ نظر آؤ، بلوچ نہ نظر آؤ، بروہی نہ نظر آؤ، سندھی، گلگتی، بلتستانی نظر نہ آؤ، فرقہ واریت کے روپ میں نظر نہ آؤ، محمدی بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کا حصہ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے، آپ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردہ زندہ، تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اے میرے محبوب، میں نے تمہیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کج کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے اعلیٰ چیز تھی، سب سے اعلیٰ چیز۔ کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، تمہیں حبیب بنایا۔ ایک ہی جملے میں کلیم، حبیب، خلیل کا فرق نظر آ جاتا۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا اور نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول، مانگا، اللہ نے کھول دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرا کام آسان کر دے۔ اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، میں نے تیرے کام کو آسان کر دیا۔ آیت کی مراد اور مفہوم ترجمہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، ان کا یا اللہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے بعد میرا نام بلند رہے، اونچا رہے۔ اللہ نے سب چیزیں قبول کی، لیکن اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگ کے آؤ۔ کہ یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری مخلوق سے کہا مجھے راضی کرو، موسیٰ کہہ رہے تو راضی ہو جائے، اور جو رب ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ رب کائنات اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے۔ سارا قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، لیکن یہ آیت سب سے اولی شان ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تمہیں وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری کائنات سے کہتا مجھے راضی کرو، اور خود کہتا آپ کو میں نے راضی کرنا، میں نے آپ کو راضی کرنا۔ خود بنانے والا بنی ہوئی چیز سے پیار کر رہا ہے کہ تو میرا حبیب ہے۔ ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے کلیم، ایک ہوتا ہے حبیب۔ حبیب وہ اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا کوئی نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو اللہ میرے نبی، آپ کے نبی اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، کلیم بھی ہیں۔ عرش پہ جا کر کلام کیا ہے تو کلیم بن گئے، اور حبیب کا پہلا درجہ خلیل ہے۔ پہلے آدمی خلیل بنتا ہے، پھر حبیب بنتا ہے، تو آپ خلت کو پار کرتے کرتے حبیب تک پہنچے۔ پھر حبیب وہ ہے جس کی محبت کا کوئی کنارہ نہ ہو، نہ سرا پہلے نظر آئے نہ سرا بعد میں نظر آئے، ان کو خلیل بنایا، حبیب بنایا، کلیم بنایا، اور اعلان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے نبی ان کو بتا دو مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہیں، تیرے پیچھے نہ چلے تو ناکام ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان